بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں غزوہ بدر کے واقعات۔ غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے؟ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اور غزوہ بدر میں مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ تو ناظرین چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ تمام ارباب سیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ابواہ پر تشریف لے گئے۔ اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے اور ودان ابواہ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ مدینہ سے چلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ بن ولیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس جہاد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے اور یہ علم سفید تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ 15 شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ واقعی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکیں۔ آپ ربیع الاول میں بوات پہنچ گئے۔ ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی اور تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد اسی ماہ میں آپ قرظ بن جابر الفہری کے تحکم میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر پہنچے مگر اسے نہ پا سکے۔ اس غزوہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ نیز اسی سال جب قریش کے تجارتی قافلے شام جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روکنے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآمد ہوئے۔ اس مہم کو غزوہ عشیرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تک گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ بن عبد الاسد کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس غزوہ عشیرہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رفیق تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، وہاں ہم نے بنو مدلج کے کچھ آدمیوں کو اپنے ایک نخلستان میں زراعتی کام کرتے دیکھا۔ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ ذرا چل کر دیکھیں کہ یہ کیوں کر کاشت کرتے ہیں۔ ہم وہاں آئے، تھوڑی دیر ہم دیکھتے رہے، ہمیں نیند آنے لگی۔ ہم کھجور کے ایک درخت کے سایہ میں جا کر نرم مٹی پر سو گئے۔ ہم پڑے سو رہے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں آ کر ہمیں بیدار کیا۔ زمین پر سونے کی وجہ سے ہم خاک آلود ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب اٹھو، قسم ہے اس کی جو تمہاری زلفوں سے مٹی جھٹک رہا ہے۔ جمادی الاخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرظ بن جابر الفہری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 8 خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا حجاز روانہ فرمایا۔ واقعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اسے نہ پڑھنا،
پھر پڑھ کر جو حکم دیا گیا ہو اس کی بجا آوری کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ 2 دن سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا۔ اس میں مرقوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سیدھے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا جا کر ٹھہرو، وہاں سے قریش کی نگرانی رکھو اور ان کی خبریں ہمیں پہنچاؤ۔ عبداللہ نے خط دے کر کہا، میں بصر و چشم اس ارشاد کی بجا آوری کروں گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسا حکم دیا ہے مگر اس بارے میں تم پر جبر کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا جسے دل سے شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جو نہ چاہتا ہو واپس ہو جائے۔ میں بہرحال اس حکم کی بجا آوری کروں گا، مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ اپنی سمت چلے، دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہوئے۔ انہوں نے حجاز کی راہ لی۔ جب یہ بلائے فرا ایک کان پر آئے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ جس کے پیچھے یہ آ رہے تھے راہ سے بھٹک گیا۔ یہ اس کی تلاش میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹ گئے۔ وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے نخلا پہنچے۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں منقا، چمڑے اور دوسرا تجارتی سامان تھا ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلہ میں عمرو بن الحضرمی، عثمان بن عبداللہ بن المغیرہ الخزوی، اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن المغیرہ اور حکم بن کیسان ہشام بن المغیرہ کا مولا تھے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے قریب ہی اترا تھا۔ ان کو دیکھ کر وہ ڈرے، مگر عکاشہ بن محض جن کا سر منڈا ہوا تھا پہاڑ سے ان کے سامنے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر قافلہ والے مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ عمرہ کرنے والے ہیں، ان سے کچھ خطرہ نہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اس قافلہ کے بارے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ یہ رجب کا آخری دن تھا۔ سب نے کہا اگر ہم نے ان کو آج رات چھوڑ دیا تو کل یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ دوسری طرف یہ مشکل ہے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم نے ماہ حرام کی حرمت توڑ دی۔ اسی تردد میں تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے، مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے تہیہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لو۔ واقدی بن عبداللہ التمیمی نے عمرو بن الحضرمی کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا۔ نیز انہوں نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس وقت تک اللہ نے غنیمت میں خمس فرض نہیں کیا تھا، چنانچہ انہوں نے خمس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غنیمت تقسیم کر دی۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو ماہ حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ اور قیدیوں کو وہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصہ کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سمجھے کہ مارے گئے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ تم وہ کر گزرے جس کا تم کو حکم نہ تھا، تم ماہ حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری طرف قریش کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام کی حرمت توڑ دی، اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے۔ مکہ کے مسلمانوں نے اس الزام کی تردید میں کہا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ شبان میں ہوا ہے۔ نیز یہودیوں نے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شگون بد قرار دینے کے لیے کہا کہ عمرو بن الحضرمی کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا۔ عمروں نے لڑائی معمور کی، حضرمی اس میں حاضر تھا اور واقدی نے اسے مشتعل کر دیا، مگر اللہ نے ان کے دعویٰ کو خود ان پر پلٹ دیا اور وہی تباہ ہو گئے۔
جب اس واقعہ کے متعلق زیادہ چہمگوئیاں ہونے لگیں، اللہ عز و جل نے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے: لوگ تم سے ماہ حرام میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اس معاملہ کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ قریش نے ایک وفد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان کو فدیہ دے کر رہائی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما بخیریت یہاں نہ آ جائیں، ہم فدیہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے ان کو قتل نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم تمہارے آدمیوں کو قتل کریں گے۔ مگر پھر وہ دونوں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان میں سے حکم بن کسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہ گئے اور بحر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔